موضوع محرم اور اس کے متعلق واقعات اور معلومات تھا۔ کل بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ پہلا اسلامی مہینہ کیسے قرار پایا، کب قرار پایا، اور اس کے ہجری اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ کب اور کس طرح جو ہے ہجری اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی، اور محرم کی فضیلت کے بارے میں پڑھا۔ اور آج بھی ہم محرم کی معلومات اور واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، ان کے والدین کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہم آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، حضرت زینب ان کی سب سے بڑی، اور اس کے بعد حضرت رقیہ، اور اس کے بعد ام کلثوم، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ تھی۔ حضرت زینب کا نکاح خالہ زاد ابو العاص سے ہوا تھا، اور وہ ماں کے ساتھ ہی اسلام کی ابتدائی دور میں وہ مسلمان ہو چکی تھی، لیکن مدینہ وہ ہجرت اس لیے نہ کر سکی کیونکہ شوہر ابھی ان کے مسلمان نہ تھے۔ لیکن جنگ بدر میں جب وہ قید ہو کر آئے اور رہائی پانے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا، انہوں نے عہد کیا کہ وہ جو ہے حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے، اور انہوں نے وہ وعدہ نبھایا بھی، حضرت زینب کو مدینہ بھیجا۔ لیکن خباب بن اسود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نیزہ مارا، اور اس سے حضرت زینب جو ہیں، جو حمل سے تھی، ان کو ان کے زخم کی وجہ سے وہ حمل ان کا ضائع ہو گیا، اور لیکن کسی طریقے سے وہ جو ہے مدینہ پہنچ گئی، اور مدینے میں پھر ان کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت زینب کے بعد حضرت رقیہ آتی ہیں۔ حضرت رقیہ کا نکاح عثمان بن عفان سے ہوا، اور عثمان بن عفان کے نکاح میں ہی ایک اولاد کے بعد ان کی وفات ہو گئی بیماری کی وجہ سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے بعد ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دیا۔ اسی لیے تو عثمان بن عفان کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، اور ام کلثوم کا بھی ان کے نکاح میں کچھ عرصے بعد جو ہے وفات ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک چلی، نواسے انہی سے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ 15 سال کی تھیں، جب ان کے رشتے کی بات ہو رہی تھی، تو آسمانوں پر یہ طے ہو گیا تھا کہ ان کا رشتہ حضرت علی سے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت 21 سال کے تھے۔ جنگ بدر کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کی بات چلی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مشورے سے، ان کے کہنے پر، حضرت علی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے گئے، لیکن حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ نہ مانگ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر وہ جو ہے خاموش رہے۔ ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، اے علی تم فاطمہ کے لیے آئے ہو، تم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے لگے کہ اے علی تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو۔ پھر جب ان کا جواب ہاں میں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ۔ حضرت علی باہر جا کر حضرت عبد الرحمن پہ چڑھائی کرنے لگے کہ آپ نے مجھے بھیجا، اور کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عبد الرحمن کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ بولا تھا۔ تو اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی کا انشاءاللہ کہنا ہاں میں جواب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کی رضامندی پوچھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چونکہ کنواری تھی، اور کنواری لڑکی کا سر ہلانا یا خاموش رہنا جو ہے اس کا ہاں میں جواب ہوتا ہے، تو وہ جنت کی سردار ٹھہری، انکار کی گنجائش کہاں تھی، وہ تربیت کس کی تھی، اور وہ جو ہے رشتہ کس کا تھا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر تشریف لائے، اور حضرت علی کو بلا کر بولا کہ اے علی لوگوں کو جمع کرو۔ جب لوگوں کو جمع کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، حضرت علی کا رشتہ جو ہے میں فاطمہ سے طے کرتا ہوں، یہ آسمانوں والے کا پیغام ہے، آسمانوں پر یہ طے ہو چکا ہے کہ حضرت علی کا نکاح جو ہے حضرت فاطمہ سے ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سامنے بٹھا کر ان کا نکاح حضرت فاطمہ سے پڑھایا، اور حضرت فاطمہ کے ساتھ جب ان کا نکاح ہو گیا، تو روایات میں آتا ہے کہ چھوارے بانٹے گئے سب لوگوں میں۔
تو ایک روایت آتی ہے کہ چھوارے لوگوں کو کھلائے اور ایک روایت آتی ہے کہ نبیذ پلایا لوگوں کو. اس کے کچھ عرصے بعد رخصتی ہوئی. اس طرح کے ایک اونٹنی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمن سلیمان فارسی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے اور حضرت علی کو اندر لے گئے گھر کے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ اٹھا کر حضرت علی کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا اے علی تجھے ایک نبی کی بیٹی مبارک ہو، اور حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ مجھے خاندان میں جو اعلیٰ اور بہتر لگا میں نے اس سے تیرا نکاح کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹورے میں پانی منگوایا اور سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر اس کٹورے کے پانی پر پھونکا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر اس کٹورے سے تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں سے لے کر سینے مبارک پر چھڑکا اور ان کو مڑنے کو کہا، اور ان کے کمر پہ بیک سائڈ پر بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور ان کے کمر پر بھی، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی رخصتی کر دی گئی. دیکھیں میری بہنوں، اسلام میں یہ طریقہ ہے. اور ہوتا کیا ہے، ناچ گانے کر کر کے عام لوگ شادیوں میں جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں. سنت کے مطابق شادی کریں، سنت کے مطابق چلنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. سنت کیا ہے؟ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنا. نظر بد سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، کافی بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح رخصتی ہو گئی، اور پھر رخصتی ہونے کے بعد اگلے دن حضرت علی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی ولیمہ کرو، ولیمہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی دمڑی نہیں، کوئی انتظام نہیں. حضرت